السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے چن لیا تجھ کو لوگوں کے لیے اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی میں نے تجھے لوگوں تک اپنے پیغامات دینے کے لیے چن لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ، وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھی تورات، لاہو اس کے لیے۔ یہاں پر لاہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لکھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات فی الالواح، تختیوں میں، من کلی شیء ہر چیز کے بارے میں، موعظۃً نصیحت ہے، و تفصیلاً اور تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، لکلی شیء ہر چیز کو، یعنی تورات۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تورات جو ہے وہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دینی مسائل تفصیل سے بیان کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کلی شیء موعظۃً، کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس تورات میں نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخُذْهَا، پس پکڑ اس کو، بِقُوَّةٍ ساتھ قوت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی اس کی ہدایات پر عمل کر، وامر اور حکم کر قوما کا اپنی قوم کو، یاخذو کہ وہ بھی پکڑیں بھی احسانیہا اس کی اچھی اچھی باتوں کو۔ یہاں پر ہا کی ضمیر تورات کی طرف جاتی ہے، و یاخذو کہ وہ بھی پکڑیں بھی احسانیہا اس تورات کے اچھی اچھی باتوں پر عمل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم، اللہ تعالیٰ کی ہر بات اچھی اور خوبتر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ وہ اس کے احکامات پر عمل کرے۔ سأریکم، عن قریب میں دکھاؤں گا تم کو، دار الفاسقین، دارا گھر، الفاسقین فاسقوں کا۔ یہاں پر فاسقوں کے گھر دکھانے سے یہاں تو مراد یہ ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کا انجام دکھائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دیں گے۔ یا پھر اس سے مراد شام کا علاقہ ہے۔ شام کے علاقے پر اس وقت عمالقہ قوم کی حکمرانی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلد ہی میں تمہیں ان فاسقوں کے علاقے کا وارث بناؤں گا، یعنی تمہیں ان علاقے پر غلبہ عطا کروں گا۔ سأصرف، عن قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنی آیات، الذین ان لوگوں سے، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی نہ حق، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہیں کرتے، یعنی تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ تو ویسے بھی خالق ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مخلوق جو ہے اپنی خالق کے احکامات سے نادانی کرے، یعنی احکامات کو ماننے سے انکار کرے یا پھر اس میں غفلت کرے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے تکبر کرنے والوں کا انجام بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے حق کو اتنی دور کر دیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی حق کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اگر وہ کبھی حق کو دیکھیں گے بھی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ واقعی ہی یہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں، كُلَّ آیَةٍ ہر آیت کو، لا یؤمنوا تو نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھیں، سبیل الرشد رہنمائی کی راہ، وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھیں، سبیلا راہ، رشدی ہدایت کی، لا يتخذہ تو نہیں پکڑتے اس کو، سبیلا راہ، یعنی پھر اس کو اپناتے نہیں ہیں ہدایت کی راہ کو۔ وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھیں، سبیل الغی گمراہی کی راہ،
यत्ताखिज़ुहु तो बना लेते हैं उसको सबीला राह, यानी गुमराही की राह को तो अपना लेते हैं लेकिन हदायत की राह को नहीं अपनाते। ज़ालिका ये बिअन्नहुम इस वजह से, कज़्ज़बू जुटलाया उन्होंने बिआयातिना हमारी आयात को, वकानू और वो थे अनहा इससे गाफिलीना गाफिल, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की आयात को नहीं अपनाया और अल्लाह ताला की आयात से बेपरवाही की। हम अल्लाह ताला की कुरान पाक की इस आयत की हकीकत का मुशाहदा हर दौर में बल्कि हर जगह कर सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल हमारे मुसलमान माशरे में भी यही हाल है कि नेकी मुँह छुपाई फिर रही है और बुराई को हर कोई लपक कर अख्तियार कर रहा है। यानी जिस तरह कि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि अगर वो हदायत की राह को देखे तो उसको अपनाते नहीं हैं, लेकिन अगर गुमराही की राह को देखते हैं, जाहलाना तरीक़ों को देखते हैं, जाहलाना रस्मों को देखते हैं तो फ़ौरन इनको अपना लेते हैं। वल्लज़ीना और वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया बी आयातिना हमारी आयात को, वलिकाइल आखिराती और आखिरत की मुलाकात को, हाबितत ज़ाया हो गए अमालुहुम उनके अमाल, हाल युजज़ौना नहीं वो बदला दिए जाएंगे इल्ला मगर मकानु जो थे वो यामलूना अमल करते, यानी जो कुछ वो दुनिया में करते थे अल्लाह ताला फिर इन्हीं के अमाल के मुताबिक इनको बदला देगा। वत्तखज़ा और पकड़ा कौम मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मिन बादिही बाद इनके कोहे तूर पर जाने के, मिन हुलियिहिम अपने जेवरात से इजलन बछड़ा, वत्तखज़ा यानी बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद जेवरात से एक बछड़ा, जसदन लाहू जिसके लिए जसदन जिस्म था, यानी उस बछड़े का एक जिस्म था, लाहू खुवारुन उसके लिए गाय की आवाज़ थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए तो पीछे से बनी इसराइल ने एक सामरी शख्स के कहने पर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। इस सामरी शख्स ने जेवरात को तपाकर एक बछड़ा तैयार किया जिसमें इसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की मट्टी इसमें दाखिल की जो कि इसने संभाल कर रखी हुई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की तस्वीर रखी थी। उसने वो मट्टी उसमें दाखिल की यानी जेवरात में, फिर एक बछड़ा तैयार किया। अगर जब उसमें हवा दाखिल होती तो वो बैल की सी आवाज़ निकालता, जिस वजह से इसने लोगों को गुमराह किया कि यही तुम्हारा मबूद है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम तो भटक गए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अपने मबूद की तलाश में कोहे तूर पर गए हैं, यानी पीछे से उसने लोगों को गुमराह कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरो, क्या नहीं देखा उन्होंने। यहाँ पर यरो उन्होंने देखा, इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने बछड़े की पूजा की। अवलम यरो क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्नाहु बेशक वो, अन्नाहु यहाँ पर हु की ज़मीर जो है उस बछड़े की तरफ जाती है, यानी जिसकी वो पूजा करने लगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं देखा उन्होंने, अन्नाहु बेशक वो बछड़ा जो है, ला युकल्लिमुहुम नहीं कलाम करता उनसे, वला यहदीहिम और ना ही हदायत देता उनको, सबीला सीधी राह की। इत्तखज़ुहु फिर भी बना लिया उन्होंने इसको मबूद, इत्तखज़ुहु बना लिया उन्होंने इस बछड़े को मबूद, वकानू और थे वो ज़ालिमीना ज़ालिम। वलम्मा और जब सुकीदा फी ऐदीहिम उनको शर्मिंदगी हुई, सुकीदा फी ऐदीहिम एक मुहावरा है, यानी सुकीदा फी ऐदीहिम यानी हाथों से किसी चीज़ का निकल जाना। तो ये मुहावरा है और इसका मायनी है कि जब उनको शर्मिंदगी हुई यानी अपने ऐसा करने पर, वराऊ और देखा उन्होंने, अन्नाहुम बेशक वो कद जल्लू तहकीक गुमराह हो चुके हैं। कालू तो कहा उन्होंने, लाइलम यरहमना लाइन अगर लम यरहमना ना रहम किया हम पर, रब्बुना हमारे रब ने, व यगफिर और ना माफ़ किया हमको, लानकूनन्ना तो ज़रूर हम हो जाएंगे, मिनल खासिरीना खसारा पाने वालों में से। यानी जब बाद में उनको शर्मिंदगी हुई फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हम पर रहम फरमा। वलम्मा राजा और जब लौटे मूसा अलैहिस्सलाम इला कौमिही अपनी कौम की तरफ, यानी तुरात लेने के बाद जब कोहे तूर से वापस आए अपनी कौम की तरफ तो देखा कि उनकी कौम एक बछड़े की पूजा कर रही है, तो आप इस पर गुस्सा हुए।
یعنی جب لما راجا اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومی ہی اپنی قوم کی طرف غضبانہ غصے سے آصفاً افسوس کرتے ہوئے، کالا تو فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام سے، بیسما برے ہوئے تم خلفتمونی میرے خلیفہ من بعدی میرے بعد، یعنی انہوں نے کہا کہ تم نے صحیح طرح میرے پیچھے سے قوم کی اصلاح نہیں کی، یعنی تم برے جانشی ثابت ہوئے۔ آجل تم کیا تم نے جلدی کی، یہاں پر آ جو ہے وہ سوالیہ ہے، آجل تم کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم اپنے رب کے حکم سے، یعنی کہ منہ موڑنے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَلْقَى اور ڈال دی الواح تختیاں، یعنی تورات جو تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں ڈال دی زمین پر، یعنی یہ انہوں نے بے ادبی کے طور پر ایسا نہیں کیا تھا، یعنی تورات جو نیچے تختیاں جو تھی وہ نیچے زمین پر رکھ دی، بلکہ دینی غیرت میں بے خود ہو کر غیر ارادی طور پر ان سے یہ عمل سرزد ہوا، یعنی ان کا کوئی مقصد بے ادبی نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور رکھ دی تختیاں زمین پر، وَأَخَذَ اور پکڑا بِرَأْسِ أَخِيهِ براسی سر اخیہ اپنے بھائی کا، یجرہ کھینچنے لگے اس کو، علیہ اپنی طرف، یعنی ان پر غصہ ہونے لگے، کالا تو فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے، ابن امہ اے ماں جائے، یعنی دونوں آپس میں سگے بھائی تھی لیکن پھر بھی حضرت ہارون علیہ السلام نے ماں جائے کہا کیونکہ اس لفظ میں پیار اور محبت تھی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ماں جائے، ان القوم بے شک لوگوں نے استضعفونی کمزور سمجھا مجھ کو، وقعدوا اور قریب تھے کہ یقتلوننی کہ وہ قتل کر دیتے مجھ کو، یعنی لوگ اپنے ظلم اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ فلا تشمت پس نہ تو ہنسنے کا موقع دے، بھی مجھ پر الاعداء دشمنوں کو، یعنی نہ ڈانٹ مجھ کو دشمنوں کے سامنے، یعنی نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو، یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دشمن جو ہیں اس بات پر خوش ہوں گے، یعنی دونوں بھائی آپس میں ناراض ہونے لگے یا پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہونے لگے تو اس سے دشمنوں کو خوشی ہوگی۔ ولا تعجلنی اور نہ تجھ مجھے کر مع القوم ظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہ تو میں نے لوگوں کو شرک کا حکم دیا، نہ ہی اس بات کی اجازت دی اور نہ ہی اس کام میں لوگوں کا ساتھ دیا، تو پھر میں کس طرح ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہوں؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اغفرلی معاف کر دے مجھ کو، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور داخل کر ہم کو، فی رحمتی کا اپنی رحمت میں، وانتا اور تو ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب ہارون علیہ السلام نے پوری بات تفصیل سے بتا دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے، اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔